ایڈوکیٹ آغا حسن صاحب اے وحدہ میں ہمراہ داری کن گئے بہت بہت شکریہ آغا حسن صاحب. آغا حسن صاحب، بلوچستان ہائی کورٹ میں بی وائی سی بی این پی کے رہنماؤں کا 3 MPO کے تحت آج پھر کیس کی سماعت ہوئی. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، جبکہ عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا؟ جی میڈم، کل بھی سماعت ہوئی 3 MPO سے متعلق بی وائی سی بی این پی نیشنل ڈاکٹر عمار کمرانی کے حوالے سے، ان سیاسی عتیدان سیاسی کارکنان کے حوالے سے کل ہمارے ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے. میں ایز اے پٹیشنر ایز اے وکیل وہاں پیش ہوا کل. تو کل عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ شام تک جتنے بھی بی وائی سی کے یا بی این پی کے یا نیشنل پارٹی کے یا دیگر جو لاگیز تھے ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا، ان کو رہا کیا جائے. لیکن انہوں نے کل ای جی نے کہا، ایڈوکیٹ جنرل نے، ای جی نے کہا پروسیکیوشن جنرل نے کہ جی شام تک ان کو رہا کر دیں گے. جب آج دوبارہ سماعت ہوئی اور ہمارے چیف صاحب نے آرگومنٹس کیا، ساجد ترین صاحب نے، ہم بھی وہاں پہ تھے، تو کل آج جو کہا کہ جی ہم کل تک انشاءاللہ اگر یہ رپورٹ انہوں نے پیش کیا یا نہیں کیا تو اس کے بعد ہم ایک آرڈر کر دیں گے. اور انہوں نے حکومت کو، سرکار کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ کل تک آپ لوگ اپنی فائنل رپورٹ جمع کرا دیں. اگر کوئی ایویڈنس ہے، کوئی استغاثہ ہے، کوئی شکایت ہے، وہ بھی عدالت عالیہ کے سامنے لایا جائے. لیکن انہوں نے آج تک تو کوئی چیزیں پیش نہیں کر سکی، اور عدالت نے کل آخری موقع ان کو دیا کہ لاسٹ آپ کے پاس ہے، کل 11 بجے تک آپ لوگ جمع کروا دیں، ادروائز عدالت خود ایک فیصلہ کرے گی. جی آغا صاحب، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاخیری حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے جی یہاں پہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، آج بی وائی سی کے، بی این پی کے جو ورکر یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ورکر آج پابندی سلاسل ہے، جن کو 1-1.5 مہینہ ہو چکے ہیں. ہماری کوشش، ہماری پارٹی کی کوشش، ڈاکٹر جان مینگل صاحب نے دھرنا بھی دیا اس متعلق، اور پورے گوادر، پنجگور، تربت، نوشتے، خوزدار، کوئٹہ میں 2 مئی کو جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں. اس کے باوجود لیکن ان کو ٹیکس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اور ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، ڈیلے حربے استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ بالکل آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نام کی کوئی حکومت ہی نہیں. نام نہاد فارم 47 کے حکمران ہیں، اور ان کے جو دور ہیں وہ بھی کی اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پہ ان کو رن کروا رہا ہے یہاں پہ بلوچستان میں، اور انسانی حقوق کی پامالی ہے. آج ہمارے بلوچ خواتین، بچیاں، فرزند آج پابند سلاسل ہے. آپ اندازہ لگائے سندھ حکومت نے سیمی الدین کے حوالے سے جو انہوں نے 3 MPO تو ختم کر دیا تھا، لیکن بلوچستان میں تو انہوں نے مکمل طور پر انہوں نے ایک مارشل لائی حکومت ہے، فسادی حکومت ہے. اور بے اختیار جو لوگ یہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کی بشاروں کی کوئی وقت ہی نہیں. سب چیزیں اوپر سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں، صرف ان کو جو کٹ پتلی حکمرانی کے طور پہ بٹایا گیا. تو دیکھتے ہیں جی کل اس حوالے سے کیا ہوگا. ہمیں عدالت عالیہ سے انصاف کی توقع ہے کہ اس میں سے بہت سے ایسے قوانین ہیں، ایسے 3 MPO کے تحت بینچ 1 نے، بلوچستان ہائی کورٹ نے پچھلے دفعہ جب ہم نے پٹیشن فائل کی تھی تو اس میں بی وائی سی کے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے 71 نوجوانوں کو انہوں نے رہا کر دیا تھا اور 3 MPO سسپینڈ کر دیا تھا. ہمیں اب کوئی امکان ہے کہ کل بینچ نمبر 1 قواتی صاحب کے اور جسٹس عامر رانا صاحب بھی اسی قسم کے ایک مثال قائم کریں گے. اور کل جتنے بھی نوجوان ہیں، ان میں ہماری پوزیشن میں گلزادی کا نام بھی ہے، اور بیگو بلوچ بھی ہے، اور جی آغا حسن صاحب، اگر جو ہے وہ پھر سے تاخیر کی گئی کہ رہا کرنے میں، پھر آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے جی ہمارے پاس بہت سارے جو اس فورم تو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کا فورم استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سپریم کورٹ کا بھی فورم ہے،
اور جتنے بھی ہیومن رائٹس آج پورے دنیا میں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں، ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، آج بلوچستان کے جو حالات ہے، جو تشویش پایا جاتا ہے بلوچستان میں، تو یقیناً اس کے حوالے انٹرنیشنلی میسج جا چکا ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکٹیوسٹ تھے، ان کے حوالے سے وہ تو بیچارے جدوجہد کر رہی تھی. مارنگ بلوچ، دیگو گلزادی اور دیگر ہمارے بلوچ خواتین اور بلوچ نوجوان، لیکن ان کو وہ بھی ایک آنکھ نہیں بھائی اور انہیں بھی پابند سراسر کر دیا. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جی آغا صاحب، آغا حسن صاحب، بہت بہت شکریہ.